ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ تائیوان میں امریکی جنگی جہاز کے پاس سے گزرا چین کا بحری جہاز، امریکہ کی وارننگ پر چین کی خاموشی۔ افغانستان میں اسکول کی 80 لڑکیوں کو دیا گیا زہر، اسپتال میں زیر علاج۔ امام خمینی کے اقدام نے فلسطین کو عالم اسلام کا پہلا مسئلہ بنایا۔ سعودی عرب نے پھر 3 شہریوں کو دی پھانسی۔ ایران کے علاقائی ممالک کے ساتھ بحری اتحاد پر امریکہ کی تشویش۔ دارفور میں فوج اور RSF آمنے سامنے۔ ایرانی خاتون نے ورلڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی۔ لیبیا کی فوجداری عدالت نے داعش کے 23 دہشت گردوں کو موت کی سزا سنائی، 14 کو عمر قید۔ حماس اور جہاد اسلامی فلسطین کے اعلیٰ سطحی وفود کی مصر آمد۔ نائجیریا میں مسلح افراد کے حملے میں درجنوں بچوں کی موت۔ سینیگل میں ناآرامی کا دور جاری، پولیس اور عوام کے درمیان خونین تصادم۔ روس یوکرین جنگ نئے مرحلے میں داخل، کیف کو ملنے لگا جدید اسلحہ۔ ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن۔ بلیٹن کی شروعات کریں گے کھیل کے میدان میں ایران کی ایک اہم کامیابی کی خبر کے ساتھ۔ ایرانی خاتون نے ورلڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی۔ ایران کی خاتون ایتھلیٹ ناہید کیانی نے ملک کا پرچم بلند کرتے ہوئے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں جیت حاصل کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔ ایران کی قومی ٹیم کی تائیکوانڈو کھلاڑی ناہید کیانی نے عالمی چیمپئن شپ کے فائنل میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ ناہید کیانی نے 53 کلو گرام وزن میں عالمی چیمپئن شپ کے فائنل میں چینی ایتھلیٹ کو شکست دے کر طلائی تمغہ حاصل کیا۔ ناہید کیانی نے 53 کلو گرام وزن کے مقابلوں میں اپنے پہلے میچ میں جنوبی کوریا کی این سیوان کو لگاتار 2 راؤنڈز میں شکست دی اور اس کے بعد ہنگری کی فلووی کو ایک دلچسپ مقابلے میں 2-1 سے شکست دی۔ فائنل میچ میں کیانی کا سامنا چینی کھلاڑی سے ہوا، جہاں انہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حریف کھلاڑی کو 2-0 سے شکست دیتے ہوئے تمغہ حاصل کیا۔ اگلی خبر میں خلیج فارس کے علاقائی ممالک اور ایران کے درمیان بننے والے ممکنہ دریائی اتحاد کی بات کریں گے۔ خلیج فارس کے علاقائی ممالک اور ایران کے بحری اتحاد پر امریکہ کو تشویش۔ مشرق وسطیٰ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ کی گرتی ساکھ اور کمزور ہوتی پوزیشن سے واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں فکر مندی گہراتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں بنے دریائی اتحاد سے متحدہ عرب امارات کے نکلنے کے ساتھ ہی اب ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان نئے دریائی اتحاد کی تشکیل کی خبروں نے امریکہ کو بے چین کر دیا۔ ایران اور مغربی ایشیائی خطے کے ممالک کے درمیان بحری اتحاد کی تشکیل کی خبروں پر واشنگٹن کی تشویش امریکی حکام کے ساتھ ہی امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ترجمان کے رد عمل میں ظاہر ہوئی۔ امریکی ویب سائٹ بریکنگ ڈیفنس کو انٹرویو دیتے ہوئے بحرین میں مقیم امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کی علاقائی موجودگی پر امریکی حکام کے بے بنیاد دعووں کو دہراتے ہوئے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ امریکی بیڑے کے ترجمان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان اور ایران کے ممکنہ دریائی اتحاد کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے سدا بہار ایران مخالف رخ پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ ایران کی طرف سے علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر دریائی اتحاد کی تشکیل کی خبریں حیران کن ہیں۔ امریکی فوجی افسر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایران خود علاقائی عدم استحکام کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ اب وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سمندری سلامتی کے لیے ایک اتحاد کی تشکیل کرنا چاہتا ہے تاکہ علاقے کی سمندری سالمیت کو لاحق خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امریکی بحریہ کے ترجمان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے گزشتہ 2 سال میں ہی 15 کاروباری جہازوں کو روکا ہے۔ عملی اقدام کرنا اہم ہوتا ہے اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے بھی ایک نئے اتحاد کی تشکیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج خطے کے ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر خطے میں سلامتی کو قائم کرنا ہے تو یہ کام علاقائی ممالک کی ہم آہنگی اور آپسی تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ہم وہ دن دیکھیں گے جب ہمارا خطہ کسی بھی ناجائز طاقت کے چنگل سے آزاد ہوگا اور علاقے کے لوگ اپنی فوجی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے خطے کی حفاظت کریں گے اور اس میدان میں دشمن پر غالب بھی ہوں گے۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔